اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الشفیع المذنبین الذی بعثہ رحمتا للعالمین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ صلوات پڑھیں۔ موضوع گفتگو مستقل۔ آج ہم اور آپ گفتگو کے 11ویں یا 12ویں مرحلے میں داخل ہیں اور موضوع گفتگو میں ابھی تک شہزادی کی شادی سے پہلے کے واقعات اور کچھ وہ حالات کہ جو شام غریبہ سے متعلق ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ ابھی اس موضوع میں پورا کربلا سے کوفے کا سفر اور کوفے میں خطبات کا اثر اور پھر شام جانا وہاں کے حالات اور پھر شام کے خطبات اور پھر شام میں انقلاب آنا یہ سارا باقی ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو یہ موضوع جناب زینب ہی کے اوپر بعد میں کمپلیٹ کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض مومنین نے بار بار مجھ سے کسی دعا کے لیے کہا تو میں وہ دعا نہیں کرا سکا اپنے اس سخت مضمون کی وجہ سے، چونکہ میرے ذہن میں نہیں رہتا جب میں ممبر پہ ہوں تو پھر آدمی اسی موضوع کی طرف متوجہ ہے۔ تو آج میں سب کا شکوہ دور کیے دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، پروردگار جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ معبود جو زندہ ہیں انہیں عمل خیر کی توفیق عنایت فرما۔ معبود جس نے بھی، مجھے چونکہ کافی نام ہے، جس نے بھی صحت کے لیے کہا ہے اور ان کے یہاں کوئی مریض ہے، بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، اسے صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ اور جیسے محمد پرویز ہے یا اور دوسرے مومنین یہاں پہ ہیں جو مجلس میں حاضر ہوتے ہیں ان کے کوئی اولاد نہیں ہے تو آپ خلوص دل کے ساتھ ان مجلسوں کے صدقے سے، ان ذکر کے صدقے سے، اہل بیت کے تقدس کے صدقے سے پروردگار ان کے گھر میں بھی ہنستا کھیلتا ایک عزادار پیدا ہو۔ پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عنایت فرما۔ پروردگار ہم میں سے وہ لوگ جن پہ قرض زیادہ ہو گیا ہے ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔
پھر ہم تیری بارگاہ میں دست دعا ہیں پروردگار، جو لوگ ایسے ہیں کہ جن کی جاب چلی گئی ہے یا بیچارے کسی اور اقتصادی طور پہ پریشان ہیں اپنے گھریلو حالات کی وجہ سے، پروردگار ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما۔ صلوات پڑھیں محمد علی محمد پر۔ مستقل موضوع گفتگو آپ حضرات کے ذہن میں ہیں، اور صبح کی مجلس میں موضوع یہاں تک پہنچا تھا کہ جناب آسیہ میں اور جناب زینب کبریٰ میں یہ فرق ہے کہ جناب آسیہ کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود تو ہے، لیکن ہمیں جب وہ کردار پورا پڑھنا پڑے گا تو ہی سمجھ میں آئے گا کہ باطل سے کیسے ٹکرایا جاتا ہے۔ لیکن جناب زینب نے ایک زندہ و جاوید معجزہ عزاداری کی شکل میں آپ کو عنایت کیا کہ جب بھی کسی بھی دور کا یزید سر اٹھائے تو یہ عزاداری تمہارے ضمیر کو بیدار کر دے گی۔ تو یہ فرق ہے کہ انہوں نے ہمیں ایک ایسی تحریک دی ہے شہزادی نے، پاک و پاکیزہ تحریک۔ اچھا جب ابتدا ہوئی ہے اس میں تو آپ یہ تو دیکھیے کہ ادھر شہزادی بیان کر رہی ہیں، ادھر امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام بیان کر رہے ہیں، حتیٰ کہ جب عورتوں میں جناب زینب تقریر کرتی ہے تو کھانے کا انتظام امام زین العابدین کرتے ہیں۔ کتنا اہتمام ہے بتائیے، کھانے کا انتظام عورتوں کے کرتے ہیں کون؟ امام زین العابدین۔ ایسا نہیں کہ تبرک آپ کے یہاں کوئی رسمن شروع ہو گیا ہے، نہیں، بلکہ عورتوں کے کھانے کا انتظام امام سجاد کیا کرتے تھے جب جناب زینب اپنے گھر میں مجلس کیا کرتی تھی۔ تو اس میں یہ بتائیے پاک و پاکیزہ ہی لوگ آتے ہوں گے۔ ایک تو کوشش یہ کیا کریں کہ جب مجلس میں آئیں تو باوضو آئیں، اس لیے کہ آپ کو نہیں پتا ہے روایات کے ذیل میں کہ یہاں کون کون آتا ہے، اور یہ ایک مجلس کا شرف ہے ایک مومن کو کہ ایک خاکی بندہ نور کے پہلو میں بیٹھ جاتا ہے۔ کہیں بھی جا کے بیٹھ جائیے آپ، مگر آپ کو یہ موقع نصیب ہونے والا نہیں ہے، لیکن یہاں جائیے تو آپ کی حیثیت کیا ہے؟ مثلا رسول یہ کہیں، یا تاکہ موضوع میں جلدی شروع کر دوں، یا وفد اللہ، اے اللہ کی طرف جانے والو، اور یہ کہیں تم جنت میں میرے ساتھ رہو گے۔ اگر کسی پردھان منتری کی برابر میں آپ بیٹھ جائیے تو کتنا خوش ہوتے ہیں۔ ارے دیکھیے تصویریں دکھاتے پھرتے ہیں، دیکھیے فوٹو بھی ہے ہمارا ان کے ساتھ میں، لیکن یہ عزاداری وہ شے ہے کہ جو آپ کو کسی پردھان منتری کے برابر میں نہیں، رسول کے برابر میں بٹھا دیتی۔ تو یہ ایک خاکی بندے کا یہ رتبہ تھوڑا ہے کہ جہاں نورانی شخصیتیں ہوں وہاں جا کے وہ بیٹھ جائے۔ تو اس میں باوضو آئیے، پاک ہو، لباس ایسا ہو، لباس میں بھی تھوڑی سی آپ جو ہیں وہ احتیاط برتا کریں، ایسا لباس ہو جس سے آپ کا پورا بدن تو چھپا رہے۔ باہر وہ ممبر کے خلاف ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں، کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ آدمی صحیح لباس میں نہیں ہوتا۔ تو جب آپ یہاں پہ آ رہے ہیں، یہ کوئی ایسی نہیں ہے کوئی میلاد ہے کوئی، یا کوئی اسٹیج کوئی ایسا جو سیاسی اسٹیج ہوتے ہیں، یا ایک ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ تقریریں ہو رہی ہیں اور آپ چلے جائیے چاہے جیسے چلے جائیے، نہیں، یہاں جب آپ آتے ہیں تو مجلس میں آنے کا ثواب آپ کو اسی وقت سے ملنے لگتا ہے جب آپ نیت کرتے ہیں آنے کی۔ تو ایسا نہیں کہ آپ جب مجلس میں آئے تو ثواب شروع ہوا ہے، بلکہ جب آپ چل کے آتے ہیں قدم بڑھا کے تو ان قدموں پہ بھی آپ کو ثواب ہے۔ تو اب ہمیں اہتمام وہیں سے کرنا چاہیے۔ لہذا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے ہمیں تحریک دی، اور وہ تحریک کیا ہے؟ وہ تحریک ہے عزاداری۔ اس لیے کہ جناب زینب کو ابتدا ہی سے تیار کیا جا رہا تھا، اسی لیے حتیٰ کہ روایت میں موجود ہے، توجہ چاہتا ہوں میں، روایت میں موجود ہے کہ جناب زہرا دنیا سے جا چکی ہیں اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں گھر کا کام کر رہی ہیں، اور گھر کا کام اس طرح کر رہی ہیں۔ دیکھیں یہ کون ہے؟ جناب زینب سے بڑا ہو سکتا ہے کوئی؟ جناب زہرا سے بھی بڑا ہو سکتا ہے؟ حضرت علی سے بھی کوئی بڑا ہو سکتا ہے؟ نہیں، مگر ان کا باغات میں جانا، مزدوری کرنا، یہ پوری دنیا کے لیے درس ہے کہ
کہ دیکھو یاد رکھو، جب مجھ جیسا علی مزدوری کر سکتا ہے تو مزدوری کرنا عیب نہیں ہے، دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانا عیب ہے۔ یہ علی علیہ السلام کا کوئی واقعہ ایسی نہیں ہے جو آپ کی زندگی، اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی جاب کر رہے ہیں، تو یہ عیب نہیں ہے، عیب نہیں ہے اپنے بچوں کا پیٹ بھرنا، عبادت ہے۔ لہذا علی ابن ابی طالب نے باہر کے کام کر کے بتایا کہ مزدوری عیب نہیں ہے۔ جناب زہرا نے اپنے گھر کا کام کر کے بتایا کہ گھر کا کام کرنا عورت کے لیے عیب نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی کی بیٹی ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، گھر کا کام کر رہی ہیں، بچپن ہے، چونکہ 5 سال کی عمر تھی جب ماں دنیا سے چلی گئی تھی۔ 5 سال کی بچی کی عمر کیا ہوتی ہے؟ 5 سال ہوتا ہی کیا ہے، لیکن پسینہ ٹپک رہا ہے پیشانی سے، بہت زیادہ پسینہ ٹپک رہا ہے جناب زینب کبریٰ کی پیشانی سے۔ مولا علی نے آ کے دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ اے میری لخت جگر، اے میری نور نظر، تمہاری پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا ہے تو تم اتنی محنت کیوں کرتی ہو؟ اب روایت کا جملہ سنیے، افلست ابنت من کانت تجہد کل الجہد فی خدمتکم، بابا کیا میں اس کی بیٹی نہیں ہوں؟ کیا میں اس فاطمہ زہرا کی بیٹی نہیں ہوں کہ جو اسی طرح کام کرتی تھی جیسے میں کر رہی ہوں؟ جس طرح وہ آپ کی خدمت کر رہی تھی میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ آپ کی خدمت اسی طریقے سے کروں۔ اب سنیے یہاں سے، کہ میں نہیں چاہتی کہ جب میں شر میں جاؤں تو میری ماں کہے کہ تو نے کوئی تقصیر کر دی بھائیوں کی یا باپ کی خدمت میں۔ مولا کائنات نے ایک لفظ بڑھایا اور بڑھا کے یہ کہا کہ فضہ کہاں ہیں؟ فضہ سے کام کیوں نہیں کراتی ہو؟ لفظ سنیے عزیزو، کیا کہا مولا کائنات نے؟ فضہ ہے ایک کنیز جو گھر میں موجود ہے، مگر مولا کیا کہ فضہ تو موجود ہے، فضہ کے لیے کام چھوڑ دیا کرو میری لخت جگر، تمہارا بچپن ہے ابھی، اتنا کام نہ کیا کرو۔ تو شہزادی فرماتی ہیں بابا اچھا یہ بتائیے، یہ فضہ میری ماں کی زندگی میں تھی یا نہیں تھی؟ ہاں بیٹی تھی۔ کہا جب میری ماں نے ایسا نہیں کیا، جب میری ماں نے ایسا نہیں کیا تو میں ایسا کیسے کروں کہ میں آرام کروں اور فضہ کام کرے؟ میں بالکل اسی سیرت پہ چل رہی ہوں، ایک دن زینب کام کرے گی، ایک دن فضہ کام کرے گی۔ عزیزو یہ واقعات پڑھنے کے لیے بڑے آسان ہیں، آپ کو سننے کے لیے آسان، ذرا کر کے دکھائے کوئی خادمہ کو اتنی عزت دے کے تو دکھائے، کوئی غلاموں کو اتنی عزت دے کے تو دکھائے۔ اسی وجہ سے ان غلاموں نے یہ چیز اختیار کی کہ بادشاہتوں کو ٹھوکریں مار دی مگر ان کی غلامی کو نہیں چھوڑا، اس لیے کہ بادشاہت میں بھی وہ عزت نہیں ہے جو ان کے در کی غلامی میں ہے۔ لہذا میں بابا ایسا کیوں کروں؟ اچھا یہ بھی سنیے ماں نے کیا کیا، آپ یہی تو سنتے ہیں ذاکر سے، ایک دن کا کام فضہ، ایک دن کا کام جناب زہرا، یہی سنا ہے، لیکن حقیقت یہ بھی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فضہ کے دن بھی شہزادی کام کرتی تھی، سہارا دیتی تھی انہیں، اور کبھی کبھی تو پورا کام کرتی تھی اس کے دن کا، اگر فضہ کی طبیعت کوئی خراب ہو جائے۔ لیکن زہرا کی طبیعت خراب ہو فضہ سے کام نہیں کراتی تھی۔ اور میں دلیل دیتا ہوں آپ کو قرآن مجید سے۔ آپ یہ بتائیے، یہ جو یتیموں اسیر آئے روٹیاں لے گئے، یہ تینوں دن کس نے پکائی تھی؟ سوچ کے بتائیے گا بھائی، اگر مسئلہ یہ ہوتا ہے ایک دن یہ ایک دن یہ، تو ایک دن فضہ پکا دی ایک دن زہرا پکاتی، لیکن زہرا کے ہاتھ کی روٹیاں چلی جائیں، چاہے وہ ملک لے جائے یا عام آدمی لے جائے یا فقیر لے جائے یا اسیر لے جائے، یہ کھلی ہوئی دلیل ہے کہ غلاموں اور کنیزوں کو یہاں کتنی عزت ملتی ہے۔ ورنہ شہزادی نے فضہ سے کام نہیں کرایا، خود کام کر رہی ہے میری شہزادی سلام اللہ علیہ۔ یہی کام علی ابن ابی طالب کا ہے۔ 2 کپڑے لیے، ایک کپڑا 3 درہم کا، ایک اب درہم تو آپ کی سمجھ میں آئی جائے گا جلدی سے، ایک 3 درہم کا ایک 2 درہم کا، اور انہوں نے خرید کے لے لیا۔ ایک مرتبہ کا لو کمبر یہ تم لے لو۔ دیکھیے بیٹی میں جراثیم کہاں سے آ رہے ہیں،
بیٹی کے اندر جو سیرت پیدا ہو رہی ہے کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ علی اور زہرا کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ ایک مرتبہ یہ تم لے لو تو قمبر کہتا ہے کہ مولا آپ تو ممبر پہ بیٹھتے ہیں، میں تو نیچے رہتا ہوں، کہیں کونے میں بھی کھپ جاؤں گا، کہیں بھی بیٹھ جاؤں مجھے کون دیکھ رہا ہے، لیکن جب آپ ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کو پوری دنیا دیکھتی ہے، جتنے لوگ سامنے ہیں وہ دیکھتے ہیں، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو میرے مولا نے فرمایا، توجہ چاہتا ہوں، اگر میرا مولا یہاں یہ کہہ دے کہ نہیں تم غلام ہو ہم آقا ہیں، غلام چاہے جیسا پہنے غلام غلام رہتا ہے، آقا چاہے جیسا پہنے آقا آقا رہتا ہے، تو جواب صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ قمبر ناراض ہوں گے اس جواب پہ؟ بھائی اگر علی کسی کو غلام کہتے ہیں کوئی ناراض ہوگا؟ تو آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے آپ ناراض ہو جائیں گے، ہاں تو ناراض تو نہیں ہوں گے نا آپ، تو قمبر کیسے ناراض ہو؟ اچھا اگر علی یہ کہتے تم مومن ہو میں امیر المومنین ہوں، ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے؟ خوش ہونا چاہیے، ارے جسے ایمان کی سند علی کی زبان سے مل جائے، کل ایمان کی زبان سے ایمان کی سند ملے، اس سے بڑا شرف کیا ہے؟ یہ بھی علی نہیں کہتے، دیکھیں دونوں باتیں علی کہتے صحیح تھی یا نہیں تھی؟ حقیقت بھی ہے نہیں کہا، مگر علی ابن ابی طالب نے کیا کہا؟ تم جوان ہو میں بوڑھا ہوں، جوان کو اچھا پہننا چاہیے، بوڑھا چاہے جیسا پہن لے۔ تو عزیزو اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ دو چیزیں چھوڑ کے یہ اسی چیز کو اختیار کیوں کیا؟ کہا اس لیے کہ اگر پہلے والے دو جملے استعمال کرتا تو احساس غلامی ذہن میں رہ جاتا، میں اس کے ذہن سے احساس غلامی نکالنا چاہتا ہوں کہ علی کے گھر میں کوئی غلام بھی نہیں ہے، کوئی کنیز بھی نہیں ہے۔ بھائی یہی باتیں جناب زینب کو پڑھائی جا رہی ہیں، کیا کہہ رہی ہے؟ بابا میں ایسا نہیں کر سکتی کہ فضہ پہ سارا کام چھوڑ دوں، بلکہ ایک دن فضہ ایک دن میں۔ تو یہ کس کی سیرت ہے؟ یہ جناب زینب کبریٰ۔ اسی وجہ سے جب ولادت ہوئی، شہزادی کی ولادت ہوئی، میں پڑھ چکا ہوں، ولادت نہیں پڑھنی، ریپیٹ نہیں کرنا ہے مجھے، لیکن جب ولادت ہوئی تو سوال میں نے قائم کیا تھا، ایک جو روز آ رہے ہیں انہیں معلوم ہے کہ شہزادی نے جب مصائب پڑھے اور بیٹی کے مصائب سنے رسول کی زبانی، تو یہ پوچھا کہ اسے ملے گا کیا جو میری زینب پہ روئے؟ تو رسول نے کیا فرمایا؟ اس کے مصائب پہ رونے کا ثواب وہی ہے جو حسن و حسین کے مصائب پہ رونے کا، یہ نبی نے بیان، یہ تمام کتابوں میں موجود ہے کہ وہی ثواب ہے جو ان کا ثواب ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جناب زینب کی زیارت کا ثواب یا رونے کا ثواب کتنا ہے، اس سے پہلے ایک مقدمہ ہے، جواب چھوٹا سا آ جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ رسول اسلام کی آغوش میں حسین ابن علی ہیں، حسین ابن علی آغوش میں، اور رسول کوشش کر رہے ہیں کسی طرح حسین ہنسے، اور بچہ مسکرا رہا ہے، کبھی اسے گود میں لیتے ہیں، کبھی کندھے پہ بٹھاتے ہیں، کبھی سینے سے لگاتے ہیں۔ تو ایک زوجہ نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ اس بچے سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں کیسے پیار نہ کروں، اس لیے کہ اس کی زیارت کا ثواب ایک حج مقبول کے برابر ہے۔ ایک وہ لفظ یاد رکھیے، موضوع پہ ہوں میں، کیا جناب زینب کا کتنا ثواب ہے؟ تو پہلے ادھر سمجھ لیجیے، چونکہ نبی نے تشبیہ دی ہے نا کہ جتنا حسن و حسین کا اتنا ہی زینب کا، تو پہلے ادھر سمجھیے آپ کا ایک حج مقبول کا ثواب۔ اس زوجہ نے تعجب کیا اور یہ کہا ایک حج کا ثواب، اور نے کہا 2 کا ثواب، کہا 2 حج کا ثواب، کہا 3 حج کا ثواب۔ اب یہ 3 4 5 کی روایت کہتی ہے کہ آخر میں جب یہ تعجب کرتی رہی تو نبی نے فرمایا 90 حج کا ثواب۔ نوے حج کا، وہ کہتی ہیں میں خود خاموش ہو گئی۔
اچھا حج بھی کون سے؟ آپ ایک حج کرتے ہیں نا پوری زندگی میں، آپ پہ کیا گارنٹی ہے وہ قبول ہے یا نہیں؟ رسول کیا کہتے ہیں؟ ایسا حج جو قبول ہو چکا ہو، ایسے 90 حج جو قبول ہو چکے ہوں ان کا ثواب ہے۔ بتایا یہ روایت علامہ ہلی نے پڑھی اور پڑھ کے سوچنے لگے کہ ایک طرف تو حج کا، ایک ہی حج کا اتنا ثواب ہے اور ادھر 90 حج ہیں، تو یہ میری سمجھ میں نہیں آیا بھلا اتنا ثواب کیسے ہو سکتا ہے۔ ابھی ذہن میں آیا تھا کہ وہ کتاب پڑھ رہے تھے، کتاب پڑھتے پڑھتے ایک بات سطر آئی سامنے کتاب میں کہ اگر آپ 40 دن تک فلاں دعا پڑھیں یا رات بھر جاگے شب جمعہ تو آپ کی ملاقات امام زمانہ سے ہوتی ہے۔ آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے امام زمانہ جل اللہ فرجہ شریف سے۔ انہوں نے کہا ایک روایت، اب جو عصا تھا ہاتھ میں جو بھی تھا وہ گر گیا کہ ابھی تو ایک ہی روایت کو میں سنبھال نہیں پا رہا تھا، اب یہ دوسری آ گئی۔ لیکن ان کے ذہن میں آیا ٹھیک ہے میں 40 رات شب جمعہ شب داری کرتا ہوں، عبادت میں گزارتا ہوں، اگر ہو گیا امام سے ملاقات ہو گئی تو یہ مسئلہ انہی سے پوچھ لوں گا میں۔ اب انہوں نے عبادت کی خوب، اب آج بھی ملاقات رہا ہوں، 40واں دن آیا اور مایوس ہو کے مسجد سے نکلے، اور ابھی نکلے تو انہوں نے ایک شخص کو آتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو اور کیوں پریشان ہو؟ کہا ایک چیز کی وجہ سے پریشان ہوں، فلاں فلاں روایت پڑھی تھی اور اس کے بعد یہ دوسری روایت پڑھی کہ امام زمانہ سے ابھی تو کسی سے ملاقات نہیں ہوئی تاکہ مسئلہ پوچھتا۔ کہا نہیں یہ بتاؤ مسئلہ کیا ہے، تو پریشانی کیا ہے؟ کہا مجھے پریشانی یہ ہے کہ اتنا ثواب کیسے ہے ایک زیارت کا۔ تو ایک تو میں ان لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں جواب سے پہلے کہ جو آج کل اپنے ذہن کو بڑا ہائی فائی سمجھ رہے ہیں، ترقی یافتہ ذہن، سائنس دا، بڑے پڑھے لکھے، تو ان کی بھی سمجھ میں ایسی روایتیں نہیں آتی۔ یہ بھی یہ کہتے ہیں ارے بس اتنا سا عمل اتنا سا ثواب، تو پہلی تو بات یہ تمہارے گھر سے تھوڑی نکل رہا ہے۔ بھائی اگر پروردگار دے رہا ہے حسین کی زیارت پہ ثواب تو اس میں آپ کا جا کیا رہا ہے؟ ایسے موقع پہ تو اگر جھوٹ بھی کوئی کہہ دیا جائے تو قبول کر لیتا ہے آدمی۔ ابھی پیسوں کی بات کہہ دو کہ اتنے ملیں گے تو سارا ذہن میں آ جاتا ہے اس کے اگلا پچھلا۔ لیکن یہ کہہ دیا بھائی ترقی، اچھا یہ ذہن اس کا ترقی یافتہ چلتا بھی نہیں چیزوں میں، ورنہ دوسری چیزوں میں یہ ٹھپ ہے بالکل، آپ یقین کریں یہ کامیاب نہیں ہے۔ اس لیے کہ جس کی سمجھ میں ایسے ذہن میں اہل بیت آ بھی نہیں سکتے جو پاکیزہ نہ ہو، اس کے لیے پاکیزگی شرط ہے۔ ذہنوں کو پاک کیجئے۔ آپ یہ بتائیے، پہلے تو یہ بتائیے اللہ کا خزانہ محدود ہے؟ تو اگر اس کا خزانہ محدود نہیں ہے اور وہ اجر دے رہا ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے اس پہ؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تو ان کے لیے انہوں نے کہا تمہیں کیا پریشانی ہے علامہ؟ کہا مجھے پریشانی یہ ہے کہ حج کے تو بہت فضائل ہیں اور 90 حج۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں تمہیں بس ایک بات سناتا ہوں، اس کا جواب دے دینا آپ مجھے۔ کہا سنائیے۔ کہا ایک حکایت ہے جو مشہور ہے تمہارے زمانے میں، اور وہ حکایت یہ ہے کہ ایک بادشاہ شکار کے لیے نکلا اور ایک ہرن کو اس نے دیکھا اور وہ اس کے پیچھے چلا، اور ابھی وہ شکار کرنا چاہتا ہے کہ اس کی فوج پیچھے رہ گئی اور یہ بادشاہ صحرا میں نکل گیا، اور اس کے بعد ہرن بھی دیکھے، میں جلدی بتا دوں تاکہ واقعے میں زیادہ وقت نہ لگے، تو وہ صحرا میں نکل گیا، ہرن بھی غائب ہو گیا، یہ ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اسے پیاس لگی تو پانی نہیں تھا صحرا میں، اس نے دیکھا ایک خیمہ لگا ہوا ہے، یہ اس خیمے میں پہنچا، اس نے دیکھا ایک ضعیفہ ہے، ضعیفہ کے پاس ایک بکری ہے، انہوں نے کہا مجھے پانی پلا دو، اس نے پانی بھی پلایا، بکری کا دودھ بھی پلایا۔ بادشاہ کو عادت ہوتی ہے الٹا سیدھا کھانے کی، انہوں نے کہا مجھے تو بھوک لگ رہی ہے تیز، گوشت کی عادت،
گوشت کی عادت اور مجبور کر دیتی ہے آدمی کو. انہیں کھانے کی عادت ہے گوشت. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں نے بھی روایات پڑھی ہیں, مہمان کو میں ایسے نہیں جانے دوں گی. کیا میرا اثاثہ ہے یہ بکری. اسی کو ذبح کیا اور ذبح کر کے اسے کھلا دیا. اور جب بادشاہ وہاں سے چلنے لگے تو بادشاہ نے کہا کہ جب تم پہ کوئی وقت پڑے تو ہمارے پاس آ جانا. تو امام اب وہ شخص کہتا ہے کہ علامہ یہ بتاؤ, اگر یہ ضعیفہ کبھی مانگنے کے لیے اس سے جائے تو بادشاہ کو کتنا دینا چاہیے؟ بات سمجھ گئے؟ بادشاہ کو کتنا دینا چاہیے؟ ایک بکری کے مقابلے میں 100 بکریاں, 200, 1000, کتنا دیں؟ اب بڑھاتا جا رہا ہے وہ شخص, 1 لاکھ دے دے تو احسان پورا ہو جائے گا. اب علامہ دیکھتے ہیں, کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا. کہا کیوں؟ پھر کب ہوگا؟ کہا نہیں, جو ان کے پاس تھا وہ انہوں نے دے دیا. توجہ چاہتا ہوں. تو احسان تو جب اترے گا کہ جب بادشاہ بھی جو اس کی پوری مملکت میں ہے وہ ساری چیزیں اس کے حوالے کر دے. تو ایک مرتبہ کا علامہ یہاں تو سمجھ میں آتا ہے, یہ تو بتا ہمارے جد نے اپنے پاس رکھا کیا ہے. ہمارے جد نے اپنے پاس کیا رکھا ہے؟ بھائی اگر انہوں نے چادریں دی ہیں تو ہر مانگنے والے کو لباس مل سکتا ہے, کم سے کم وہ تو مل ہی سکتا ہے جو انہوں نے دیا ہے. چلیے دوسرے کی بات نہ کریں, تو اگر انہوں نے بیٹے دیے تو ان کے صدقے میں بیٹے نہیں ملیں گے. اگر انہوں نے گھر دیا ہے اپنا تو ان کے صدقے میں گھر نہیں ملے گا. یہی وجہ عباس قمی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ 40 کے بعد نفس المحموم میں روایت ہے, 40 کے بعد 1000 سے زیادہ بے اولاد عورتیں حسین ابن علی کی قبر پہ آئیں اور انہوں نے اولاد کی دعا کی تو ہر ایک کی دعا پوری ہوئی. تو کم سے کم وہ تو مل ہی سکتا ہے. سنیے, تو وہ تو مل ہی سکتا ہے جو انہوں نے راہ خدا میں دیا ہے. 90 حج کا کتنا اہتمام, کتنا اہتمام, یہ سن لیجیے بس. اہتمام اتنا ہے کہ چھٹا امام میں نے کہا انشاءاللہ اس موضوع پہ بھی پورا عشرہ ہے, وہ بھی انشاءاللہ کبھی آپ کو سنایا جائے گا, پورا فضائل زیارت امام حسین. لیکن چونکہ تحریک کی جناب زینب پہ موضوع ہے تو اب مجھے آپ انصاف سے بتائیے کتنا ثواب ہے ان کی زیارت کا. اور رسول نے کیا کہا؟ جو حسن و حسین کی زیارت کا ثواب وہی زینب کی زیارت کا ثواب, جو ان کے مصائب پر رونے کا ثواب وہی ان کے مصائب پر رونے کا ثواب. تو بتائیے, اندازہ لگائیے کتنا ثواب ہوگا. اور یہی وجہ ہے عزیزو, سنیے, 2 وقت کے بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے مجتہد, ابھی تک روزہ نہیں بنا تھا شہزادی کا, قبر تھی خالی, پتے پڑے ہوئے تھے قبر کے اوپر, مٹی تھی, تو 2 آئے نجف سے زیارت کے لیے. علم میں دونوں برابر, بہت ہی عظیم شخصیتیں ہیں دونوں, مگر جب وہ آئے تو ایک نے دیکھا شہزادی کی قبر کو تو اس طرح بوسہ دیا, ہاتھ بڑھایا اور بوسہ دے کے پیچھے ہٹ گئے. دوسرا جو عالم دین تھا وہ بھی بڑا عالم دین تھا, اس نے اپنی ابا اتاری اور ابا اتارنے کے بعد اپنی ابا سے پوری قبر کی مٹی کو لے لیا, صاف کر دی بالکل. میری جدہ کی قبر پہ مٹی نہیں ہونی چاہیے. مومن وہ بھی ہے, مومن یہ بھی ہے, عالم وہ بھی ہے, عالم یہ بھی ہے, متقی وہ بھی ہے, متقی یہ بھی ہے. علوم اہل بیت اس کے بھی سینے میں ہے, علوم اہل بیت اس کے بھی سینے میں ہے. اب جو پلٹے تو ایک وقت کا بہت بڑا مرجع بنا اور دوسرے کی کوئی تقلید نہیں کرتا ہے, کیونکہ ایک مشہور ہو گیا ہے.
تو انہوں نے ایک دن شکایت میں کہ ہم نے دونوں نے مباحثہ کیا آپس میں، دونوں کا علم ہمارا برابر ہے، لیکن اللہ نے تمہیں تو اتنی عزت دی، مجھے نہیں دی۔ تو ایک مرتبہ خواب دیکھتے ہیں، کہا ساری چیزیں پڑھنے سے نہیں ملتی، اہل بیت کے دروازے پہ جھکنے سے بھی ملتی ہے۔ تم نے جناب زینب کی قبر کو دیکھا تو زیارت کر کے پیچھے ہٹ گئے، اور اس نے ساری مٹی کو اپنے دامن میں لے لیا، یہ نہیں دیکھا میرا لباس کیا ہوگا، کیا میلا ہو جائے گا، کیا ہوگا۔ تو عزیزو آپ نے دیکھا جتنا بھی امیر ہو، رئیس ہو، چاہے جتنے بڑے آپ ہوں، جب اس در پہ آئیے تو جھک کے آئیے، اس لیے کہ اس در کی خاصیت ہے جتنا جھکتے چلے جائیں گے اتنا بلند ہوتے چلے جائیں گے، اور اگر اکڑ کے آئے تو پھر کوئی خیر نہیں ہے۔ تو آسمان والے بھی یہاں آتے ہیں تو کوئی رضوان بن کے آتا ہے، کوئی درزی بن کے آتا ہے نہیں، اہل بیت کے دروازے پہ جھک کے آئیے عزیزو۔ لہذا جتنا ثواب امام حسین کا اتنا ہی ثواب جناب زینب کبریٰ سلام۔ بس میں انشاءاللہ یہیں پہ یہ موضوع ختم کرتا ہوں، اور بعد میں انشاءاللہ موضوع یہیں سے پھر شروع ہوگا جب بھی اشرا ہوگا جناب زینب ہی پہ۔ اس کے بعد اس نے ایک اور تحریک دی، ایک تو عزاداری ہے ہی عمومی عزاداری، ایک اس نے خاصیت اور ہمیں عنایت کی جو شہزادی ہمارے لیے چھوڑ کی گئی، وہ ہے اربعین۔ اربعین بھی ہمارے لیے شہزادی چھوڑ کے گئی، اس سے پہلے کسی کا بھی اس شان سے اربعین نہیں ہوتا تھا۔ یہ جناب زینب کی دین ہے کہ آپ کو اربعین دے کے گئی ہیں وہ، اور آج بھی آپ اپنے مرنے والوں کا کیا کرتے ہیں؟ تو کہاں سے ہیں اس کے سراغ؟ کیا نبیوں کا ہوا تھا پہلے؟ نہیں، مگر جو زینب کر دے وہ کائنات کے لیے ضروری ہے۔ تو ہم نے اپنا شعار بنا لیا، وَلَا تذکرہ ہوتا ہے انہی کا، مجلس ہے باپ کی۔ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، دیکھیں ہر چیز پہ تو اعتراض ہے، کہاں جواب دیا جائے۔ ایسا نا ان کا کہاں باپ کی مجلس تھی، دادا کی تھی، پوتے کی تھی، بھائی کی تھی، بہن کی تھی، ان کا تو کوئی تذکرہ بھی نہیں آیا، اور آپ مجلس ان کی تذکرہ ان کا کرتے ہیں۔ ہاں میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بتائیے آپ کہ اگر ایک قطرہ ہو اور ایک سمندر ہو، تو اگر قطرے کو آپ ریت پہ ڈال دیجئے تو کیا ہوگا؟ یا کسی اس کی مجلس میں کسی ایسے کا تذکرہ کیجئے جو فانی ہو خود، تو کیا ہوگا؟ قطرے کو ایک گلاس میں پانی ہے، اسے آپ نے اس زمین پہ بہا دیا، کچھ دیر کے بعد یہ چونکہ زمین ختم ہونے والی ہے تو یہ بھی خود ختم ہو گیا۔ اچھا، اسی گلاس کو آپ نے سمندر میں لے جا کے ڈال دیا، تو اب جو سمندر میں ڈالا تو یہ مٹا یا رہا؟ اچھا، کب تک رہے گا؟ جب تک سمندر ہے۔ بھائی یہی ہے، ہم اپنے قطروں کو اہل بیت کے فضائل کے سمندر میں ڈال دیتے ہیں تاکہ جب تک انہیں حیات ہے انہیں بھی حیات مل جائے۔ تو یہ بنیاد بھی جو آپ کو دی ہے یہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے دی ہے۔ اور اس کے بعد سب سے پہلا ظاہر جابر، اس نے کیا طریقہ بتایا؟ کہ غسل کرو پہلے فرات میں غسل کیا، خوشبو لگائی اور اپنے صحابی کے ساتھ چلا۔ اور ایک عجیب و غریب لفظ ہے روایت کا، بڑا عجیب و غریب ہے، سنیے آپ کو، کہ امام کی قبر پہ بیٹھ گئے، سلام کیا، اور وہاں قد غزت کا کف سید المرسلین، اے حسین تجھے نبی نے اپنے ہاتھوں سے غذا کھلائی ہے، وَرُبِعْتَ فِي حِجْرِ الْإِيمَانِ فِي حِجْرِ الْمُتَّقِينَ، تیری پرورش متقین کی گودیوں میں ہوئی ہے۔ اور پھر ہے اسی میں وَرُزِعْتَ مِنْ صَدْيِ الْإِيمَانِ، تو نے شیر بھی ایسا پیا ہے کہ تیرا باپ بھی کل ایمان تھا، تیری ماں بھی پوری ایمان تھی، شیر بھی عجیب و غریب پیا۔ اور بعد میں اب سلام کر کے ایک مرتبہ اس نے کہا کہ
اور اے حسین ابن علی جو کام تم نے کیا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں. ابھی عربی میں پڑھتا لیکن وقت نہیں ہے. ہم تمہارے ساتھ ہیں. جیسے ہی اس نے کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم بھی داخل ہیں, تو وہ جو عطیہ, اس کا نام اس میں دیکھیے گا آپ مفاتیح الجنان میں عطیہ ہے, عطیہ ساتھ میں تھا. عطیہ نے کہا کہ حضور آپ ان کے ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ جابر سے نہ آپ نے تلوار چلائی, نہ آپ نے گلا کٹایا, نہ اپنے بچوں کو قتل کرایا, نہ آپ کی عورتیں اسیر ہوئی, ان کے ساتھ تو سب یہ واقعات ہوئے, تو آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم ان کے ساتھ ہیں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ سمعت حبیبی رسول اللہ, میں نے اپنے حبیب رسول خدا سے سنا ہے, من رضی بفعل قوم, جو آدمی کسی کے فعل سے راضی ہو تو گویا کہ وہ اس کے عمل میں شریک ہے. وَحُشِرَ مَعَهُمْ, جو جس کو پسند کرتا ہو اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. تو یہ میں نے اپنے نبی سے سنا ہے. تو چونکہ میری نیت میں یہ ہے کہ جس راستے پر حسین چلے وہ بالکل صحیح تھا, تو نابینا ہونے کی وجہ سے نہیں آئے نا بیچارے, اللہ مجبوریوں کو سمجھتا ہے. تو میرے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا. اب آپ جان لیجئے آپ اپنا حشر کس کے ساتھ چاہتے ہیں. میں نے بارہا اس مجلسوں میں کہا کہ حوار کربلا آج بھی جاری ہے, بس ان کے عمل سے اپنی رضا کو ملا دیں. تو آپ ایسے ہی ہیں جیسے کربلا کے میدان میں ہیں, تو میں ان کے ساتھ میں ہوں اس لیے کہ میری نیت ان کے ساتھ ہے. تو آج آپ کیا کہتے ہیں؟ یا لیتنی کنت معکم, اے کاش میں کربلا میں تمہارے ساتھ ہوتا. یہ ٹچ ہے کربلا سے تاکہ آپ ان کے ساتھ ہو جائیے. اچھا چلیے, اس کے بعد یہی جابر جو فضائل پڑھ رہا ہے امام حسین علیہ السلام کے, باتیں بتا رہا ہے, اور پھر کہا اے عطیہ ہو سکتا ہے آج کے بعد میری تمہاری ملاقات نہ ہو, لیکن سن لو احبب محب آل محمد, اس سے محبت کرنا جو آل محمد کو چاہتا ہو. وَأَبْغِضْ مُبْغِضَ آلِ محمد, اس سے بغض رکھنا جو آل محمد سے بغض رکھتا ہو. وَإِنْ كَانَ صَوَّامًا قَوَّامًا, دیکھ لیجئے گا جا کے, وَإِنْ كَانَ صَوَّامًا قَوَّامًا, چاہے وہ جو اہل بیت کو دشمن رکھتا ہے, چاہے وہ بہت بڑا روزے دار ہو یا بہت بڑا نمازی ہو, اس سے نفرت کرنا. مین کیا ہے؟ اسی لیے دوسری روایت میں موجود ہے کہ اپنا معیار یہ بناؤ کہ وہ ہمارا ہے جو حسین کا ہے, جو حسین کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے, اگرچہ آپ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو, اگرچہ آپ کا باپ ہی کیوں نہ ہو. تو یہ جابر معیار بتا کے کس دن گئے؟ 40 کے دن. اور پھر سنتیں قائم ہو گئی, اس طرح آؤ, اس طرح آؤ, اس طرح آؤ. اس کے بعد یہ ہے کہ ابھی یہ قبر پہ تھا اور اس نے ایک لفظ کہا, وہ بھی لفظ ہے, کیا کہتا ہے؟ حبیب لا یجیب حبیبہ. اتنی عربی تو ماشاءاللہ آپ سمجھتے ہیں. حبیب لا یجیب حبیبہ, ایک حبیب پکار رہا ہے, دوسرا حبیب جواب کیوں نہیں دیتا؟ قبر حسین پہ ایک حبیب پکار رہا ہے, دوسرا حبیب جواب کیوں نہیں دیتا؟ پھر آگے بڑھائی بات کہ کیوں جواب نہیں دیتے. کہتے ہیں اور کیسے جواب دے, خود اس میں لفظ ہے, اور میرا مولا کیسے جواب دے کہ جس کی خنجر سے گلے کی رگیں کاٹ دی گئی. یہ فقرہ ہے اس کا, زیارتوں میں پڑھیے آپ جا کے کبھی, جو جابر نے سلام کیا امام حسین علیہ السلام کو کہ کیسے جواب دے میرا آقا, اس لیے کہ گردن تو کٹی ہوئی ہے. ابھی یہ باتیں ہوئی رہی تھیں کہ
جیسے میں نے وعدہ کیا تھا آپ سے کہ میں مصائب دوپہر میں یہاں تک، اور اب جو چھوڑا تھا وہی سن لیجئے. وہاں سے قافلہ چل رہا ہے. ایک مرتبہ غلام کہتا ہے جابر جابر میں کچھ سیاہ اماریہ دیکھ رہا ہوں. کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ لوگ ہمیں ڈھونڈتے ہوئے آ رہے ہوں یا کسی اور کا لشکر ہو؟ پھر غور سے دیکھتا ہے، کہا نہیں ایسا لگتا ہے شریف ہیں اور آ رہے ہیں حسین کے. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی، ادھر سے آواز آ گئی جابر کہیں دور چلے جاؤ، جابر کہیں دور چلے جاؤ. کیوں آقا؟ میں تو آپ کی محبت میں آیا ہوں، آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، آپ کہہ رہے کہیں دور چلے جاؤ. کہا نہیں، اس لیے کہ دور اس لیے چلے جاؤ، کافی دنوں کے بعد میری بہن آ رہی ہے، میری زینب آ رہی. اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، مولا یہ تو نابینا صحابی ہے، یہ تو نابینا ہے، اتنا اہتمام اب بھی زینب کے پردے کا، مگر یہ تو کوفے میں رہ کے آئی ہے، یہ تو بازاروں سے آئی ہے، یہ تو درباروں سے ہو کے آ رہی ہے. امام سجاد کہتے ہیں کہ جب قافلہ قریب پہنچا کربلا کے اور دور سے قبریں نظر آئیں تو بیبیاں اتری نہیں بیبیاں، بلکہ ہر بیوی اپنے کو اونٹ کی پشت سے گراتی تھی. مجھے آپ انصاف سے بتائیے، اونٹ کی اونچائی دیکھیے، آپ اونٹ کی اونچائی دیکھیے، اونٹ سے اپنے کو گراتی تھی. اور سب سے پہلے لیلا پوچھتی ہے میرا اکبر کہاں ہے، رباب پوچھتی ہے میرا اصغر کہاں ہے، مگر پھر دو بچے ایسے ہیں جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. زینب نے سب سے پہلے یہی پوچھا میرا بھائی کہاں ہے. امام نے اشارہ کیا پھوپھی اماں وہ دیکھو قبر ہے. جیسے امام نے اشارہ کیا لے کے چلے پھوپھی کی طرف. تو میں نے صبح بھی پڑھا تھا، لیکن آپ سمجھئے اس کو کہ زینب ایسے بھی چل سکتی تھی، گھٹنوں کے بل بھی چل سکتی تھی. نہیں، زینب نے بالکل گرا دیا اپنے کو، اور ایسے ہاتھ رکھ کے زمین پہ اپنے جسم کو رگڑ کے شہزادی آئی اپنے بھائی کی قبر پر، اور آنے کے بعد لیٹ گئی، اور لیٹنے کے بعد ایک جملہ کہا، اے بھیا حسین تیری ماجائی آئی ہے. بھیا کہاں کہاں کی رودات سناؤں. اب زینب نے بیان کرنا شروع کیے. علامہ آیت اللہ مستنبت وہ کہتے ہیں مجھے ایسا ہوا جیسے آدھی نیند میں ہوں اور آدھی اس میں ہوں، کہ جب یہ 40 کے مصائب پڑھے جا رہے تھے تو مجھے آیت اللہ ہیں تو کہتے ہیں مجھے ایسا احساس ہوا کہ جیسے حسین قبر سے نکلے ہوں اور یہ کہا ہو زینب میری سکینہ کہاں. آواز دی بھائی وہ تیری امانت رہ گئی ہے بھائی، دن رات یاد کرتی تھی تجھے، بار بار کہتی تھی مدینہ کب جائیں گے. بھائی وہ رہ گئی، زندان شام میں رہ گئی. ابھی ماتم ہو رہا ہے، 3 دن ہو گئے ماتم ہوتے ہوتے. سجاد زینب کو پرسہ دے رہے ہیں، زینب سجاد کو پرسہ دے رہے ہیں. پرسہ داری ہو رہی ہے، خوب رو رہی ہیں بیویاں، خوب ماتم کر رہی ہیں بیویاں. میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو مصائب میں. سید سجاد جب مدینہ پہنچے تھے تو اصحاب کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے. سنیے میں ایک ماں کی حالت بتانا چاہتا ہوں. سید سجاد بیٹھے ہوئے تھے تو ایک ہرنی آئی اور ہرنی نے آ کے کہا اپنی زبان میں کچھ. صحابہ نے پوچھا اے امام یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کہا یہ کہہ رہی ہے کہ شکاری نے اس کے بچے کو پکڑ لیا ہے اور کل اس شکاری نے اس کے بچے کو پکڑا تھا لیکن اس کے بچے نے ابھی تک دودھ نہیں پیا. اور
اور یہ قسم کھا کے کہہ رہی ہے اے امام زین العابدین میں قسم کھاتی ہوں خالی مجھے اپنے بچے سے ملوا دو، دودھ پلا کے میں واپس چلی جاؤں گی، میں دودھ پلا کے واپس چلی جاؤں گی۔ جیسے ہی یہ کہا امام اٹھے، اس شخص کے پاس آئے، کہا بھائی تو نے اس کے بچے کو پکڑا ہے چھوٹے سے کو؟ کہا ہاں میں نے پکڑا تو ہے۔ کہا یہ کہہ رہی ہے میں ضامن بنتا ہوں تم اس کا بچہ اس کے حوالے کر دو تاکہ یہ دودھ پلا دے، بعد میں تجھے دے دے گی۔ ایک مرتبہ دیکھیں یہ حیوان ہے، جیسے ہی اس بچے نے اپنی ماں کو دیکھا، سجاد یہ منظر دیکھ رہے ہیں، بچہ دوڑا دوڑا آیا، ماں سے لپٹا، ہرنی نے دودھ پلانا شروع کیا، سجاد سے رہا نہ گیا، اے بھائی ارے تو اسے مجھے دے دے، مجھ سے یہ منظر دیکھا نہیں جاتا۔ ارے میں کہوں گا سجاد جس سے ایک ہرنی کا رونا نہ دیکھا جائے مگر کربلا میں ربا میرا اصغر کا۔ نہیں عزیزو، آخری مجلس ہے اربعین کی، پرسا دل کھول کے دیجیے گا۔ میرا بچہ کہاں ہے؟ مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی سجاد، مجھے راتوں کو چین نہیں آتا میرے لال، کم سے کم اتنا تو بتا دو کہاں دفن کیا؟ کہا بابا کے پاس ہے، سینے پہ آرام کر رہا ہے، قافلے کے چلنے کی تیاری ہے۔ پھوپھی کا ہاتھ پکڑا، پھوپھی چلو، بس تصور کرو کربلا سے جا رہا ہے قافلہ، کہاں کی طرف؟ مدینے کی طرف۔ زینب کہتی ہے میرے لال کیسے جاؤں؟ بھرا گھر لے کے آئی تھی، اب خالی ہاتھ واپس جا کے کیا کروں گی؟ نہیں پھوپھی اماں میں کہہ رہا ہوں آپ چلو، آپ چلو۔ جب چلنے لگے، جب تربت حسین کی غربت نظر پڑی، بھائی کا دیکھا نا، چونکہ سجاد کو سمجھا کے لے گئی تھی کہ یہاں پہ کائنات کا ہجوم ہوگا، اور اب جب جا رہے ہیں تو یہ لگ رہا ہے جیسا قبر پہ کوئی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جب تربت حسین کی غربت نظر پڑی، ناقے پہ کتنی بار چڑھی اور گر پڑی۔ چڑھ جاتی ہے پھر گر جاتی ہے بھائی کی غربت کو دیکھتے۔ اور پھر بیان کرنا شروع کیا جو میر انیس کے ہیں، میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا، ہوگا ہجوم قبر پہ ساری خدائی کا، چہلم کروں گی دھوم سے میں کربلائی کا، پرسانیاں کوئی نہیں زہرا کی جائی کا، منہ ڈھانپنے کو آپ ہی پلہ بھی لیتی ہوں اور اپنے دل کو آپ ہی پرسا بھی دیتی ہوں۔ میرا بھائی اتنا غریب ہے، کوئی نہیں ہے اس کی قبر پر۔ اور ایک مرتبہ کہا اے بھائی مجھے اجازت دے دو، جان زینب جا رہی ہے، زینب جا رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب چلنے لگی تو ایک آواز آئی صدا سدھارو خدا حافظ اے بہن جاؤ مدینہ چلی جاؤ، لیکن ہاں جب میری سغرا ملے، میر انیس نے قیامت کر دی، قیامت۔ کب سے تمہیں پکار رہی ہوں میں خستتاً، ہائے ہائے جواب بھی نہیں دیتے شہ زمن، بھیا گلے لگاؤ تو جاؤں سوئے وطن، آئی ندا سدھارو خدا حافظ بہن، سغرا کو میری سمت سے بھی پیار کیجیو، ہوگا ثواب خاطر بیمار کیجیے۔ ابھی چلنے لگی، اماریوں پہ سب بیٹھ گئے، ایک اماری خالی رہ گئی، سجاد میرا باب نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کیا دیکھا، وارث کی قبر پر بیٹھی ہے۔ زینب نے کہا بھابھی چلو، کہا شہزادی کم سے کم عبداللہ تو موجود ہے۔
نے سمجھایا نہیں اٹھتی. سید سجاد آئے, اماں چلو, امام بن کے کہہ رہا ہوں بیٹا بن کے نہیں. ایک مرتبہ اٹھ تو گئی مگر قبر کو دیکھا, اے میرے وارث وعدہ کر کے جا رہی ہوں جب تک زندہ رہوں گی سائے میں نہیں بیٹھوں. چلا قافلہ, بشیر کو بلایا, مدینہ نزدیک آیا, بشیر چلا, حسین قتل کر دیے گئے. اے اہل مدینہ, مدینہ رہنے کے لائق نہ رہا. ابھی محلہ بنی ہاشم میں پہنچا تھا, عورتیں نکلی, بچے نکلے, ضعیف نکلے, ام البنین نکلی, لجا میں فرس پہ ہاتھ ڈالا, کس حسین کی بات کر رہا ہے؟ کون سے حسین کی بات کرتا ہے؟ کہا فاطمہ کا لاڈلا, علی کا جایا, نبی کا نواسا. کہا تو جھوٹ بولتا ہے, ارے اس کے ساتھ میں نے عباس کو بھیجا ہے. اس کے ساتھ میں نے عباس کو بھیجا ہے. سمجھ گیا. اور ایک مرتبہ کہتا نہیں بی بی اہل بیت لٹ کے آئے ہیں. کہا میرے عباس کا دودھ بخشوں گی, میں عباس کا دودھ نہیں بخشوں گی. تو جو واقعہ زینب کی چادر چھینی, جیسے ہی سنتی ہے زینب کی چادر, نہیں میں عباس کا دودھ نہ بخشوں گی. ایک مرتبہ سمجھ گیا. بشیر کہتا ہے اے شہزادی معاف کرنا مجھے, عباس کی کوئی غلطی نہیں ہے. پہلے عباس کے شانے کٹے, بعد میں زینب کی چادر چھینی, حسین کا گلا کٹا. ایک مرتبہ ماں تھی, تڑپ کے کہتی ہے پھر جب ہاتھ کٹ گئے تھے تو زمین پہ کیسے آیا؟ محمد حنفی آئے, ارے کہاں ہے میرا بھتیجا؟ کہاں مدینے سے کچھ دوری پر رکے ہیں, جا رہے ہیں سب اہل مدینہ. کیا دیکھا؟ خیمہ نصب ہے, چونکہ اہل بیت رکے اہتمام کے لیے, پرسے کے لیے, نانا کی قبر سے پہلے. کیا دیکھا؟ بیویاں بیٹھی ہیں, ایک ضعیف سا آدمی ہے جو کھڑا ہوا ہے وہاں پہ. محمد حنفی آئے, محمد حنفیہ کو دیکھ کے وہ بزرگ کھڑا ہو گیا. جیسے ہی وہ کھڑا ہوا تو ایک مرتبہ کہا کہ بھئی یہاں میرا بیمار بھتیجا آیا ہے, عابد بیمار. کہا چچا تم نے بھی نہ پہچانا؟ جیسے ہی کہا میں ہوں, فوراً گلے ملنے لگے. ابھی روئیے کم, میری طرف زیادہ دیکھیے, میری طرف دیکھیں آپ. ایک مرتبہ جیسے ہی کہا میں عابد بیمار ہوں, میں زین العابدین ہوں, فوراً اتنے دن کے چھٹے ہوئے, اتنے دن سے الگ تھے, ایسا واقعہ ہو گیا تو فوراً ایک مرتبہ بڑھے, گلے سے لگایا. جیسے ہی گلے سے لگایا سجاد نے پیچھے کو کر دیا. ایک مرتبہ محمد حنفیہ کہتے میرے لال کیا مجھ سے غلطی ہو گئی؟ کہا چچا غلطی نہیں, گریبان کو کھولا. اے چچا میرے اندر ہمت نہیں رہی. خوب پرسد ہے بھائی, خوب پرسد ہے. میرے اندر گلے ملنے کی ہمت نہیں رہی. چچا دیکھیے تو صحیح میری گردن میں کتنا بڑا زخم ہے, مجھ سے گلے نہیں ملا جاتا. چچا آپ کی بہن انتظار کر رہی ہے. ایک مرتبہ کیا دیکھا, زینب بیٹھی ہے, بھائی کو گلے سے لگایا. اے بھائی جس کے تجھ جیسا غیرت دار بھائی ہو, اے بھائی یہ چہرہ دکھانے کے لائق نہیں رہا. کبھی شام کے بازار, چلو چلو گھر چلو, جا رہا ہے. در و دیوار نظر آئے مدینے کے. مرثیہ بھی ہے, میر انیس کا نہیں. مدینہ تو جدنا لا تقبلینا فبالحسرات والاحزان جینا خرجنا منک بالاہلین جمان
رجعنا ولا رجالا ولا بنینا. کلثوم نے مرثیہ پڑھا, کیا کہا؟ اے نانا کے مدینے, ہمارے آنے کو قبول نہ کر, بڑے غم لے کے آئے ہیں. جب گئے تھے گودیاں آباد تھی, سراپر وارث تھے, اب آئے ہیں نہ کوئی بچہ رہا نہ کوئی وارث رہا. قافلہ پہنچا, مدینے میں داخل ہوا, شور مچا, ارے رکو رکو, ارے مدینے والوں رکو, ارے فاطمہ کی جائی آ رہی ہے, نبی کی نواسی آ رہی ہے. مجمع نے راستہ دیا, زینب قبر نبی پہ پہنچی. رے اخذت ازادت الباب, چوکٹ کو پکڑ لیا دروازے کی, اور چوکٹ کو پکڑ کے کہتے نانا نواسی پرسا دینے آئی ہے. خوب بھرا ماما نکالا, قبر رسول پہ رکھا. اے نانا جان تحفہ نیا لے کے آئی. اے نانا جان تحفہ نیا لے کے آئی ہوں, کٹوا کے سر حسین کا ماما لائی ہوں. قبر رسول ہل رہی ہے, نانا کیا کیا بتاؤں تیری امت نے کیا کیا کیا. اے نانا اگر یہ مجمع نہ ہوتا پشت کھول کے دکھا دی. ماں کی قبر پہ, بعد میں ماں کی قبر پہ گئی. اب ایک بیٹی ماں سے ملے گی تو کیا کہے گی؟ پورا مرثیہ پڑھا, پوری کربلا سنائی. اے اماں تم تو یہاں چین سے سوتی ہو. اے اماں جی سے چکیا پیچھے بالا تھا, وہ کربلا کے میدان میں قتل ہو گیا. عزیزو کوتاہی ہو جائے گی, بہت بڑی غلطی ہو جائے گی اگر میں نے اب بھی کمی کر دی. اس لیے کہ دو بچے ایسے تھے جن پہ نہ کوفے میں کوئی رویا, نہ شام میں کوئی رویا, نہ کربلا میں کوئی رویا, ہر جگہ حسین کو رویا گیا. عبداللہ آئے, سید سجاد اپنی پھوپھی سے کہو اب تو گھر آ جائے. سنیے بس عزیزو سنیے, اے سجاد اب تو کہہ دو اپنی پھوپھی سے کہ اب تو اپنے گھر آ جائے. زینب پہلی دفعہ گھر چلی, عبداللہ گھر پہ موجود نہیں تھے. عبداللہ بعد میں آئے, کیا دیکھا؟ ایک ضعیفہ ہے جو بیٹھ کے رو رہی ہے. بنی ہاشم کا دستور ہے کہ وہ عورتوں سے زیادہ بات نہیں کرتے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے. جیسے ہی ضعیفہ کو روتے ہوئے دیکھا, عبداللہ نے چہرہ ادھر گھما کے کہا کہ بی بی آج اس گھر میں نہ رو, علی کی بیٹی آنے والی ہے. اب زینب نے کیا دیکھا؟ عبداللہ کی نظریں ادھر ہیں. زینب نے چہرہ گھمایا, عبداللہ تم نے بھی نہ پہچانا؟ ارے میں زینب ہوں. بی بی تیرے سر کے بال سفید ہو گئے. جیسے ہی بیان ہو رہے تھے بتا رہی تھی, بس ایک جملہ کہا, اے شہزادی میں کچھ نہیں پوچھنا چاہتا, ابھی چادر میں بالکل ملبوس ہے. کہا یہ بتاؤ میرے لاڈلوں نے کیسی جنگ کی؟ انشاءاللہ آئندہ سال تک یاد رکھیں گے. خوب روئے, خوب روئے, دو منٹ ہے کل. میرے لاڈلوں نے کیسے جنگ کی؟ جیسے یہ کہا کیسے جنگ کی تو ایک مرتبہ کہا عبداللہ اپنے لاڈلوں کی جنگ پوچھتے ہو, ذرا اس کی جنگ پوچھو جس کی آنکھوں میں نور نہیں تھا. اس کی جنگ پوچھو جس کی کمر ٹوٹ گئی تھی. کہتا ہے وہ تو امام ہیں, امام تھے. یہ بتاؤ میرے لاڈلوں نے کیسے جنگ کی؟ بالکل نقشہ کھینچ کے بتاؤ. زینب چادر میں ملبوس ہے. ایک مرتبہ کہا دادا نانا کی شجاعت یاد دلا دی, فرات پہ قبضہ کر لیا, میمنے پہ میسرا, میسرے پہ میمنہ. ابھی یہ باتیں بتائی رہی تھی کہ ایک مرتبہ بتاتے بتاتے تھوڑی سی رضا سر کی. عبداللہ نے کیا دیکھا؟ اے شہزادی یہ تیرے ہاتھوں پر نشان کیسے؟ اے عبداللہ میرے ہاتھوں میں رسن باندھی گئی, پشت پہ تازیاں نے
جان دیکھے سجاد کا جگر دیکھو. نہیں ابھی حقدہ نہیں ہوا, 2 جملے سن لیں. اب آپ رو چکے, مصائب ہو چکا, 40 ختم ہو گیا, لیکن حقدہ جب ہوگا جب ان بچوں پہ رو جن کا کوئی رونے والا نہیں تھا. ایک مرتبہ کہا اے عبداللہ ذرا حجرے کا دروازہ تو کھولو. عبداللہ نے حجرے کا دروازہ کھولا. زینب نے پہلا قدم رکھا, کیا دیکھا؟ ننھے ننھے بسترے, ننھے ننھے تکیے, ننھے ننھے مصلے, کہیں یاد نہ کیا ایک مرتبہ ماں کا دل تھا, کربلا کا رکیا. اے اولا بابا مجھے معاف کر دینا, ارے میں تم پہ روتی. بس ایک بات, وہ ایک بات یہ ہے کہ بال یہ 10 مجلسیں یا جو عشرہ ہوا یہ پورا ایک شہزادی کے موضوع پر تھا, اور جتنی میری کوشش تھی وہ میں نے بہرحال حتی الامکان کوشش کی, پورا کیا. لیکن چونکہ انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, جس طرح قرآن مجید پڑھنے کے بعد پھر حکم یہ ہے کہ وہ دعا پڑھو جو قرآن مجید کے بعد ہے, جس میں یہ ہے پروردگار اگر اس کے لفظ میں, اس کے حرف میں, اس کے زیر زبر میں کوئی غلطی ہو تو مجھے معاف کر دینا. اسی طرح میں اور آپ سب مل کے پروردگار یہ جو ہم نے عشرہ کیا ہے یہ قرآن ناطق کا اس میں تذکرہ ہوا, اور جو عزاداری کی محافظ ہیں جناب زینب اس کا تذکرہ ہوا. ہم اس لائق تو نہیں ہیں کہ ان جیسوں کا تذکرہ کر سکیں, لیکن پھر بھی ہم نے کوشش کی اگر اس میں کوئی غلطی رہ گئی ہو, کوئی ایسا جملہ نکلا ہو جو شایع نشان نہ ہو, یا آپ سے کوئی کوتاہی ہو گئی آنے میں نہ آنے میں, یا جو بھی آپ یعنی جو بھی ہم سے غلطی ہوئی ہے, مجھ سے بھی آپ سے بھی, پروردگار اس غلطی کو معاف کر دینا. اور یہ جو ہم نے مختصر سا ذکر کیا ہے پروردگار اسے قبول کر لینا. پروردگار جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. معبود جو عزادار ہیں ان کی حفاظت فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عنایت فرما, پرچم اسلام کو سربلندی عنایت فرما. جہاں بھی شیعان حیدر کرران ہیں ان کی جان کی, مال کی, عزت کی, آبرو کی حفاظت فرما. معبود اس ملک کی بھی حفاظت فرما, اس میں امن و امان باقی رکھ, حکمرانوں کی حفاظت فرما. پروردگار ہماری عزاداری اسی طرح قائم و دائم رہے. اور اب میں آپ سے اگر مجھ سے, چونکہ میں بہرحال کچھ لوگ ایسے ہیں جو میرے سے چھوٹے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو بڑے ہیں, اگر اس عشرے میں کوئی ایسا غلط لفظ کسی سامع کے لیے, سننے والے کے لیے, یا مثلا کسی نے کچھ دعا کے لیے کہا اور میں اسے پورا نہیں کر سکا نہ یاد رہنے کی وجہ سے, تو مجھے اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کے معاف کر دیں گے. اور پروردگار الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا, آئندہ سال جو ہم 40 کریں تو 40 سب کا کربلا میں ہو, وقت کے امام کے ساتھ ہو, علم اس کے ہاتھوں میں ہو, ہم سارے اس کے علم کے نیچے موجود ہوں, مصائب جناب زینب بیان ہو رہا ہو اور ہم اسے اس کی زبان سے سن رہے ہوں. پروردگار امام کے ذکر میں تاجیل فرما, تاجیل فرما, تاجیل فرما. 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر جتنے بھی حاضرین ہیں ان کے مرحوم, جتنے بھی شہداء اسلام ہیں وہ, جتنے بھی محبان اہل بیت ہیں جن کا کوئی وارث نہیں ہے, ان کی روح کو بھی ایصال فرمائیں.
اور میں بھی بہرحال کل کو میرا سفر ہے تو تمام لوگوں سے اگر ہو سکے تو دعا کر دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیہ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا.